since you have been into the field of education and you have, contributed to that field, what according to you is the situation of the current education system? Okay, very interesting question, and this might take like 5 minutes for me to answer this question. No worries, all yours. I think let me divide this into 4 to 5 points. I think پہلا تو یہ کہ جو ہمارے پاس آج ایڈوکیشن سسٹم ہمارے انڈیا میں ہے، کیا یہ ہمارا اپنا ایڈوکیشن سسٹم ہے؟ Sadly no. This education system was left behind by the Britishers. برٹش نے جو ایڈوکیشن سسٹم ہمیں دیا ہے وہی آج ہمارے پاس ہے with little changes in it. برٹش کی ایجوکیشن سسٹم کرتی کیا ہے؟ یہ ایڈوکیشن سسٹم بناتا ہے جاب سیکرز، یہ ایڈوکیشن سسٹم بناتا ہے کارپوریٹ سلیوز. تو برٹش نے ایک ایسا ایڈوکیشن سسٹم لایا، ایسے لوگ مل سکے جو ان کو کوشچن نہ کر سکے، ایسے لوگ مل سکے جو کریٹیکل تھنکنگ نہ کر سکے. تو برٹش کی ایجوکیشن سسٹم آپ کو کارپوریٹ سلیوز بناتی ہے، برٹش کی ایجوکیشن سسٹم ہمیں جاب سیکرز بناتی ہے. بٹ انڈیا ٹوڈے نیڈز جاب پرووائڈرز. دوسری جو گڑبڑی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کریپ کر گئی وہ یہ کہ ہم نے پوری اکیڈمکس کو پاس اور فیل کے معیار پہ لا کے کھڑا کر دیا. انٹرسٹنگ کہ آپ پڑھائی کرتے ہیں سیکھنے کے لیے نہیں، آپ پڑھائی کرتے ہیں پاس یا فیل ہونے کے لیے. تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ میرے جیسا ایک کمزور بچہ کلاس 1 میں میتھس میں 40 لاتا ہے تو مجھ سے کہا جاتا ہے کہ آپ میتھس میں پاس ہو گئے. پھر میں کلاس 2 میں جاتا ہوں، پھر میں 40 لاتا ہوں تو کہا جاتا ہے کہ آپ میتھس میں پھر سے پاس ہو گئے. تو یعنی میں 60 نمبر جو نہیں لا پایا تو 60% میں نہیں سیکھ پایا. یہ 60% بنا سیکھے میں کلاس 2 میں گیا، پھر 60% بنا سیکھے میں کلاس 3 میں گیا، پھر 60% بنا سیکھے میں کلاس 4 میں گیا. اسی طرح میں کلاس 10 پہنچ جاتا ہوں اور 600% میرے ایڈوکیشن میں لوپ رہ گئے، میرے ایڈوکیشن میں کمی رہ گئی. کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا کہ پڑھتے سیکھنے کے لیے نہیں ہے، میرے اکیڈمکس کو لرننگ پرسنٹیج پہ نہیں لایا گیا، میرے پڑھنے کو پاس یا فیل پر لا کر مجھے 0 بنا دیا گیا. کیونکہ میں پاس ہو کر ڈگری تو لے لوں گا اور مجھے جاب بھی مل جائے گی اور پھر کسی کارپوریٹ ورلڈ میں غلامی کے لیے پہنچ جاؤں گا. تو اکیڈمکس کو پاس اور فیل سے نکالنا ہوگا باہر ہمیں اور لرننگ پرسنٹیج پہ لانا ہوگا. کسی نے 40 لایا تو 40% سیکھا آپ نے، 60% نہیں سیکھا آپ نے. سیکھے پھر آگے بڑھے، جتنا سیکھ سکتے ہیں سیکھے اپنے کیلیبر کے حساب سے، پھر آگے بڑھے. اگر آپ 99 لاتے ہیں تو 99% سیکھا آپ نے، آپ ٹاپ نہیں کر گئے. 99% سیکھا آپ نے، 1% ابھی بھی نہیں سیکھا آپ نے. اگر آپ 100 میں 100 لاتے تو پاس ہوئے آپ. یہ دوسری بات. تیسری بات کہ ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے آج کا وہ آپ کو روٹ لرننگ پہ فوکس کرتا ہے. آپ پڑھتے جاتے ہیں پر آپ کو پتہ نہیں آپ کیا پڑھ. آپ نے پڑھا ہوگا کہ انڈیا میں جو فوڈ گرینز ہے وہ ملٹ ہے، باجرا ہے، جور ہے. یہ پڑھا آپ نے؟ پر کبھی دیکھا آپ نے ان چیزوں کو؟ پڑھا ہے بٹ آئی ہیو ناٹ سین اٹ. کریکٹ. میں نے بھی کبھی دیکھا نہیں. میرے خیال سے ملٹ آن پرپس نہیں دکھایا گیا اس کو. باجرا کیونکہ اگر آپ باجرا دیکھ لیتے تو آپ پتہ کرتے کہ باجرا اگنا کیوں بند ہو گیا ہے. ہاں بند ہو گیا. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. کیوں باجرا لوگ آج نہیں کھا رہے؟ پہلے کے لوگ باجرا کھاتے تھے، پہلے کے لوگ ملٹس کھاتے تھے، جور کھاتے تھے، آج کیوں نہیں کھا رہے؟ تو ایکسپیرینشیل لرننگ از واٹ وی نیڈ، ہینڈز آن لرننگ از واٹ وی نیڈ. وی نیڈ ٹو سی اینڈ نو واٹ وی آر لرننگ. آج ہمیں وہ دکھایا نہیں جاتا، وہ بتایا نہیں جاتا، صرف پڑھایا جاتا. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ہارٹ ہے اور ہارٹ کی یہ چیمبرز ہیں، ہارٹ میں یہ آرٹریز ہیں، یہ ہیں. مگر آپ کو کبھی انسان کا دل دکھایا جائے تو آپ بولیں گے بھیا یہ کیا ہے؟ یہ پریکٹیکل لرننگ از واٹ وی نیڈ آج کے دن پہ. ہینڈز آن ایکسپیرینشیل لرننگ. تیسری چیز جو چوتھی چیز ہے وہ یہ کہ ہمارے ایڈوکیشن کو ہم نے سمجھا کہ اکیڈمکس ہی ایڈوکیشن ہے. کیا؟ اکیڈمکس ہی ایڈوکیشن ہے. اکیڈمکس از جسٹ اے ڈراپ ان دا اوشن آف ایڈوکیشن. آئی وڈ سے دا ریمیننگ واٹر از تربیت، از اپ برنگنگ. کہ بھائی آپ بات کیسے کرتے ہیں؟ آر یو کانفیڈنٹ؟ آر یو کریٹو؟ ڈو یو ہیو کریٹیکل تھنکنگ؟ آر یو ڈیولپنگ ہائر آرڈر تھنکنگ اسکلز؟ آر یو کوشچننگ تھنگز؟ Absolutely. How do you sit? How do you conduct yourself with people? یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہر چیز کو اکیڈمکس پہ لے آیا. اکیڈمکس از ناٹ ایڈوکیشن. ایڈوکیشن از اے ہولسٹک تھنگ جہاں آپ ایک انسان کو بہتر انسان بناتے ہیں، ایک کارپوریٹ سلیو نہیں بناتے. سب سے بڑی کمی ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں ہوا وہ یہ، ہمارے ساتھ جو فراڈ ہوا میں کہتا ہوں ایڈوکیشن سسٹم میں، وہ یہ کہ ہم نے اکیڈمکس کو، ہم نے سبجیکٹس کو اسٹریم میں بانٹ دیا. کہ بھائی اگر آپ سب سے بریلینٹ بچے ہیں تو آپ پڑھیں گے سائنس، اگر آپ 90 لاتے ہیں تو سائنس پڑھیں گے، اگر آپ 70 سے 80 لاتے ہیں تو آپ کامرس پڑھیں گے، 50 to 60 لاتے ہیں تو آپ ہیومینٹیز پڑھیں گے. کیا بے وقوفی ہے. یعنی کہ جو انسان سائنس پڑھ کے ایٹم بم بنانا سیکھ رہا ہے اس کے پاس کوئی حق نہیں کہ وہ سائیکالوجی اور سوشیولوجی پڑھ کے یہ سمجھے کہ ایٹم بم کو استعمال نہیں کرنا تھا. تو اگر ایٹم بم بنانے والے نے سوشیولوجی اور سائیکالوجی پڑھا ہوتا اور ایٹم بم جس کے ہاتھ میں پہنچا اگر اس نے سائیکالوجی اور سوشیولوجی پڑھا ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ بم پھوڑنا نہیں تھا. اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ ہم نے سبجیکٹس کو
اسٹریم میں بانٹ کر سب سے بڑا فراڈ کیا ہم نے. One of my favorite points. کہ کیا میں فزکس سوشولوجی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا؟ کیا میں کیمسٹری ہسٹری کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا؟ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اچھا کہ اگر میں آخری بات اگر میں سائنس پڑھ رہا ہوں میں تو کیا میرے پاس حق نہیں کہ میں اکاؤنٹس بھی پڑھوں میں؟ تو آج ضروری ہے ملٹی ڈسپلنری لرننگ کا. But you're an expert of one thing. If people ask that, what would you say? You can have majors and minors. Yes, that's the answer. You need to have the hang of almost all the subjects. Makes sense. You need to learn accountancy. You need to know economics. You need to know history. You need to know sociology. You need to know psychology. You can be an expert of history, but you need to know the basics of physics. پر ہمارے ساتھ یہ فراڈ کیا گیا. آپ فزکس پڑھیں گے پر آپ ہسٹری نہیں پڑھ سکتے. آپ سوشولوجی پڑھیں گے پر آپ کیمسٹری نہیں پڑھ سکتے. کیوں کیا ہمارے ساتھ یہ فراڈ آپ نے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو کارپوریٹ سلیوز چاہیے تھے. آپ کو ایزی وے بچوں کو دینا تھا کہ بھائی یہ پڑھو، نمبر لاؤ، پاس ہو، ٹاپر بنو، آ کے ہمیں سرو کرو.